بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام۔ مختلف مذاہب میں آخری رسومات ادا کرنے کے دلچسپ مگر ظالمانہ طریقے۔ موت کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں، اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے، اور لوگ اسے اپنی مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں، اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظالمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریشان بھی ہو جائیں گے۔ مردے کو میز میں تبدیل کرنا۔ آج سے ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں امراء اور بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد خالی جسم کو کیمیکل لگا لکڑی کے بردے سے بھر دیا جاتا تھا، اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح الگ سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین ممی 6000 پرانی ہے۔ قاریانوس۔ قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر بھی یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ خلیوں کو پلاسٹک میربال سے تبدیل کر کے۔ زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر تھی، وہاں مردے انسان کے جسم سے خلیوں کے مذکرہ میں موجود سیاہ ماہ اور چکنائیوں کو نکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سلیکون کے مصنوعی اعضاء لگا دیے جاتے تھے، جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں آتی تھی۔ بحری جہاز پر آخری رسومات۔ 10ویں صدی میں یورپی ساحلوں پر راج کرنے والے بحری قازوقوں کے سرداروں کی لاش کو ایک بحری جہاز پر رکھ کر اس کے ساتھ سونا، کھانا اور کبھی کبھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بیچ پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح پرسکون رہتی ہے۔ درختوں پر رکھ کر۔ آسٹریلیا، برطانیہ، کمبوڈیا اور سربیا میں بھی کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ خاموشی کا مینار۔ زمانہ قدیم میں آتش پرست لاش کو اونچے پہاڑ پر بنے خاموشی کے مینار ٹاور آف سائنس پر لا کر چھوڑ دیتے، اور کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتیں تو انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گھلا دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے۔